تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، اب آنکھیں نہ بند کر مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس میں بات کریں گے مثنوی پہ، جو اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں۔ دکن میں جو مثنوی گو شعرا ہوئے ہیں ان کی سبھی مثنویاں اور سبھی مثنوی گو شاعروں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میں شمالی ہند کے جو مثنوی گو شاعر ہیں ان کے نام اور ان کی مثنویوں کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب آخری چیپٹر مثنوی سے متعلق یہ رہ گیا ہے کہ جو شمالی ہند میں مغلیہ خاندان تھا تو اس کا آدھا حصہ شمالی ہند تک رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکن تک ان کی حکومت رہی ہے۔ تو مغلیہ خاندان، خاص طور سے جو مغل خاندان تھا، اس میں جو مثنوی لکھی گئی ہیں اور مثنوی گو جو شاعر ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ مثنوی کس دور میں لکھی گئی ہے یا ان میں سے کون سی مثنوی دکن دور میں نہیں لکھی گئی ہے، شمالی ہند میں نہیں لکھی گئی ہے، اس طرح سے جب سوال آتے ہیں مثنوی سے تو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں آج مغل جو سلطنت رہی ہے، تو مغل سلطنت کا جو سب سے پہلا بادشاہ کا آپ کو نام یاد رکھنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سلیبس سے ہٹ کے سوال پوچھتے ہیں، وہ سلیبس سے ہٹ کے نہیں پوچھتے ہیں، بس سلیبس کا دیکھنے کا نظریہ آپ کا غلط ہے۔ سلیبس میں مغلیہ خاندان کی مثنویوں کو پوچھا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مغل خاندان کے بادشاہ کا نام نہ پوچھیں۔ تو کم سے کم جو ہے مغل خاندان کے جتنے بھی جو مغلیہ خاندان آئے اس میں جو بادشاہ ہوئے ہیں، 17 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، ان میں سے پہلا بادشاہ اور آخری بادشاہ کا نام آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے۔ تو مغلیہ خاندان جو تھا اس کا سب سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ بابر تھا، اور بابر نے 1526 میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی جو ہے بنیاد ڈالی ہے۔ اور اسی خاندان کا آخری بادشاہ جو ہے مغلیہ خاندان کا وہ ہے بہادر شاہ ظفر، جس کے استاد جو ہیں وہ غالب بھی رہے ہیں اور ذوق بھی رہے ہیں۔ بس یہ تاریخ پہ جب کبھی بات کریں گے پھر بتائیں گے سلسلے وار کہ کس کے بعد کون سا بادشاہ ہوا۔ آج بات کرتے ہیں مغل خاندان میں جو لکھی گئی مثنوی ہیں ان پہ۔ تو مغلیہ خاندان میں سب سے پہلا نام شاہ حسن ذوقی کا ہے، اور شاہ حسن جو ذوقی ہیں ان کی 2 مثنویاں بہت ہی فیمس ہیں، بہت ہی مشہور ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ ایک ہے وصال العاشقین ہے اور اس کے بعد میں ایک نزہۃ العاشقین ہے، اور اس کے بعد اگلا جو نام ہے وہ ہے قاضی محمود بحری کا۔ قاضی محمود بحری جو ہیں ان کی مثنوی ایک ہی مثنوی ہے من لگن، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ 700 میں انہوں نے لکھی تھی اور اس کا موضوع جو ہے وہ تصوف ہے۔ اس کے بعد میں یاد رکھنا ایک بلی دکنی ہیں اور یہ شمالی ہند کے ہیں، ولی بیلوری۔ تو ان کی مثنوی ایک ہی ہے جو ہے ریاضت الشہداء، تو اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں سید محمد خان عشرتی ہیں اور ان کی 2 مثنویاں ہیں، میں نے یہاں پہ 2 مثنویوں کے نام لکھے ہیں، دیپک پتنگ، ایک تو یہ ہے دیپک پتنگ وہی شمع اور پروانہ۔ تو دیپک پتنگ کیونکہ اس میں ہندی کے الفاظوں کا استعمال اس مثنوی میں ہوا ہے تو اس کا موضوع ہی، اس کا جو ٹائٹل کا نام ہے وہی دیپک پتنگ ہندی سے ہی رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں چپ لگن، یہ بھی ہندی سے ہی متاثر ہو کر مثنوی لکھی ہے، اس میں بھی ہندی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں سید محمد فراقی، سید محمد فراقی کی مثنوی آپ کو میرات المحشر، اس کو یاد رکھنا ہے۔ میرات المحشر بہت ہی اہم جو مثنوی ہیں، صرف انہی پہ بات کر رہے ہیں اور بس اس سے ہٹ کر مثنوی سے سوال نہیں آنے والا ہے۔ آپ اتنی اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ بنا ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ آپ کہیں سے لا ہی نہیں پائیں گے ڈھونڈ کے، یہ بہت ہو جائیں گے، ان میں سے بھی کچھ کے ہی نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں سید محمد والا اور مدسوی جو ہیں ان کا یہ رہنے والے ہیں مدسوی کے، اور ان کی جو مثنوی ہے وہ طالب و موہنی ہے، اس مثنوی کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں شاہ عاشق اللہ عاشق، یہ نام آپ کو یاد رکھنا، ان کی بھی ایک ہی مثنوی آپ کو یاد رکھنی ہے، وہ ہے اشارۃ الغافلین۔ اس کے بعد میں سید اشرف ہیں، اور سید اشرف جو ہیں ان کی مثنوی کا نام ہے جنگ نامہ حیدر۔ اس میں ٹیپو سلطان جو ہیں وہ ان کے فادر کا نام حیدر تھا،
تو انہی کے اوپر یہ رزمیہ مثنوی ہے جس میں اس میں جنگ کا بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے 1762 میں انگریزوں کو بہت ہی بری طرح سے ہرا دیا تھا، لیکن اس کے بعد سندھی ہوئی، اور سندھی کا وہ ایک الگ سلسلہ ہے، بعد میں پھر کبھی بات کریں گے۔ پھر ان کا بیٹا ٹیپو سلطان گدی پر فائز ہوا۔ اس کے بعد میں ولی دکنی، ابھی ولی دکنی کی ہیں در تعریف شہر سورت، یہ بھی سورت کے رہنے، یہ بھی دکن کے ہیں، لیکن مغلیہ خاندان میں ان کی مثنوی لکھی گئی، کیونکہ اورنگزیب کے زمانے میں ولی دکنی جو ہیں وہ دہلی آئے تھے، اور اورنگزیب کا جو زمانہ تھا وہ 1656 کے آس پاس میں شروع ہوا اور 1707 تک چلتا رہا، قریب 49 سال تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے اورنگزیب نے۔ اس کے بعد میں سراج اورنگ آبادی مسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی آپ کو مثنوی تو یاد ہی رکھنا ہے، چاہے کیسے بھی آپ یاد کریں۔ سراج اورنگ آبادی کی عام طور سے سبھی لوگ ایک ہی مثنوی کو جانتے ہیں، وہ ہے بوستان خیال۔ یاد رکھنا بوستان خیال یہ تو عشقیہ مثنوی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہیں ان کی مثنویوں کو دیکھیے، سوز و گداز ہے، مناجات ہے، نالہ ہجر ہے، نامہ شوق ہے، احوال فراق ہے، خط بندگی ہے، مطلب دل ہے، اور حمد باری تعالیٰ ہے، در نعت حضرت رسالت ہے۔ تو ان میں سے آپ کو نام بوستان خیال کا یاد رکھنا ہے، سوز و گداز کا یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد میں احوال و فراق کا نام یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نالہ ہجر۔ یہ 4 مثنوی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں مثنوی کا چیپٹر مکمل ہوا ہے اور آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔